غزوہ بدر میں مسلمان قریش کے مقابلے میں بہت کم تھے۔ قریش مکہ کے پاس اسلحہ بھی مسلمانوں سے زیادہ تھا۔ اس کے باوجود بھی کامیابی نے مسلمانوں کے قدم چومے۔ اس کے چند اسباب حسب ذیل ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی مدد۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں کا سب سے بڑا سبب نصرت الہی تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دعا فرمائی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، یہ قریش ہیں اپنے سامان و غرور کے ساتھ آئے ہیں تاکہ تیرے رسول کو جھوٹا ثابت کریں۔ اے اللہ، بس اب تیری وہ مدد آ جائے جس کا تو نے مجھ سے وعدہ فرمایا۔ اے اللہ، اگر آج یہ مٹھی بھر جماعت ہلاک ہو گئی تو پھر روئے زمین پر تیری عبادت کہیں نہیں ہوگی۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فتح کی بشارت دی اور 1000 فرشتوں سے امداد فرمائی۔ سورۃ الانعام۔ مسلمانوں کی کامیابی کا دوسرا بڑا سبب ذوق شہادت تھا۔ اسلام نے مسلمانوں کو جو عقائد دیے ہیں ان میں عقیدہ آخرت کو بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ مسلمان موت کے بعد آنے والی ابدی زندگی کے لیے اس زندگی کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ شہادت کی موت اس کے لیے موت نہیں بلکہ ابدی زندگی ہے۔ اس عقیدہ نے مسلمانوں کو بے جگری سے لڑنے پر آمادہ کیا۔ موت جس سے ہر انسان ڈرتا ہے مگر مسلمان اسے خوشی سے قبول کرنے کے لیے تیار تھے۔ غزوہ بدر کی کامیابی کا تیسرا سبب یہ تھا کہ بہترین تنظیم تھی۔ مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پر حرکت میں آ جاتے تھے، لہٰذا ان کا تنظیمی ڈھانچہ اپنے حریفوں سے کافی بہتر تھا۔ اور دوسری جانب قریش میں اتحاد بھی نہیں تھا۔ علامہ شبلی نعمانی کے الفاظ ہیں کہ کفار کی فوج کی ترتیب اور صف بندی نہ تھی، بخلاف اس کے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دست مبارک میں تیر لے کر نہایت ترتیب سے صفیں درست کی تھیں۔ غزوہ بدر میں کامیابی کا چوتھا سبب یہ تھا کہ مشہور قریشی سرداروں کی موت۔ لڑائی کے آغاز سے پہلے 3 نامور قریشی سردار میدان میں آئے۔ انہوں نے نہایت تکبر کے ساتھ اپنا مد مقابل طلب کیا، عتبہ، ولید اور شیبہ۔ یہ تینوں قریش کے بہت بہادر سردار سمجھے جاتے تھے۔ ان کے قتل سے ہی قریش کے حوصلے پست ہو گئے تھے۔ مسلمانوں کی کامیابی کا ایک اور سبب یہ بھی تھا کہ قریش کی صفوں میں انتشار تھا۔ قبائلی نظام جہاں بھی ہوگا اتحاد کامل پیدا کرنا ناممکن ہے۔ اسی وجہ سے مکہ سے آنے والے لشکر میں بھی اتحادی عمل کا فقدان تھا۔ مسلمانوں کی کامیابی کی بعض دیگر وجوہات اور بھی تھیں۔ مثلا مسلمانوں کا پڑاؤ بلندی پر تھا جس کی وجہ سے قریش صحیح تعداد کا اندازہ نہ لگا سکے۔ جنگ سے چند گھنٹے پہلے بارش کا ہونا جو قریش مکہ والوں کے لیے مفید نہ تھی۔ ایسی تمام چیزوں کو مسلمانوں نے اپنے لیے غیبی امداد سمجھا اور قریش مکہ نے اس سے برے شگون لیے اور ان کے حوصلے پست ہوتے چلے گئے۔ یہ تھے غزوہ بدر میں مسلمانوں کی کامیابی کے اسباب۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کا وزٹ کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔